بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دین اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے: لات، منات اور عزا۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی اور وادی نخلا میں اس کا مندر تھا۔ وادی نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اسے کہتے ہیں۔ نبی کریم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلا میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آئے تھے اور اسی عزا نامی دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا کی دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ عزا کی بہت عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں مندر دور دراز علاقوں میں ہوتے تھے، لیکن ان مندروں میں جو بڑے بت تھے انہیں خانہ کعبہ میں بھی رکھا گیا تھا۔ روایت میں ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی۔ اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والی ایک 3 جھاؤں کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر جو کہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں، تو وہ اپنی انہی شیطانی طاقتوں کے بل بوتے پر عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر یقین رکھتے تھے اور اس دیوی کی بہت ہی عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ دوستو، قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت کو اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے اس کی پوجا کرتے تھے اور بہت ہی زور و شور سے اس کی عزت اور تکریم کرتے تھے اور رسومات ادا کرتے تھے، کیونکہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ نخلا کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید ایسے تھے جنہوں نے کیس و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں جب حضرت خالد بن ولید کی بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ دوستو، اس بار حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کیس و کسریٰ کی فوجوں سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ کے مد مقابل قریش یا دوسرے قبیلے تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید جس قوت سے لڑنے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت اللہ عز و جل یا ان کے حبیب ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد ہی 25 رمضان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ وہ وادی نخلا کی طرف جائے اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤں والے درخت کا رخ کریں، اور جب وہ 3 جھاؤں والے درخت پا لیں تو ان میں سب سے پہلے 3 جھاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ دوستو، جھاؤں سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی جگہ بنا پیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وادی نخلا کی طرف رخت سفر باندھا اور 3 جھاؤں والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے سب سے پہلے 3 جھاؤں والے ایک درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید اس عمل کو سر انجام دینے کے بعد آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور جب پہنچے تو آقا نے پوچھا، اے خالد، کیا تم نے وہاں پر کوئی ایسی غیر معمولی چیز دیکھی یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا یا کوئی آواز سنی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ آپ دوبارہ گئے اور آپ نے دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔
جب واپس آئے تو نبی پاک نے پھر پوچھا کہ کیا خالد تمہیں کوئی وہاں آواز آئی، تم نے کوئی غیر معمولی واقعہ یا کوئی چیز دیکھی؟ تو اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے نفی میں جواب دیا۔ اب آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوسرے کو بھی کاٹ دو۔ جب حضرت خالد بن ولید اس مرتبہ جب وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک بدصورت عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال بکھیر رکھے ہیں اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس عورت کے پیچھے ہی عزت دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمان تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد کو دیکھا تو عورت سے مخاطب ہو کر کہا، اے عزہ، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہوگی۔ جب حضرت خالد بن ولید نے یہ سنا، عزہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے عزہ، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزہ پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کے ایک وار کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ شیطانی عورت عزہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کی رہائش والے 3 جھاؤں کے درختوں کو بھی کاٹ ڈالا اور عزت دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ سارا کام سر انجام دینے کے بعد حضرت خالد بن ولید نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں پورا ماجرا سنایا تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، یہ عزت تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزت نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔